بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ خطبات حکیم الامت میں حضرت جو تھے اس آیت کی جو تھی وہ کر رہے تھے، اور اب جو ہے آگے حضرت نے فرمایا کہ جی دوسرا اشارہ وسعی لہا سعیہا میں ہے کہ یہ کلام اس سعی کے سہل ہونے پر دال ہے۔ جیسا کہ اردو محاورے میں بولا جاتا ہے کہ اس کام کے لیے جو تدبیر ہے وہ کرنی چاہیے، اس تدبیر کو بیان نہ کرنا اور اجمالاً یہ کہہ دینا کہ جو تدبیر اس کی ہے وہ کرنی چاہیے، اس سے تدبیر کا معلوم اور سہل ہونا معلوم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کام ہے تو آپ کہتے ہیں یار جو اس کو کر لو نا، کام کو کیسے کروں، جیسے کرتے ہیں عام طور پہ، مطلب کیا ہے کہ آسان ہے نا، کر لو اس کو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بندہ کیا کرتا ہے، آخرت کی آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے جو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اس کو، تو وہ کیا ہے، اس کا مطلب آسان ہے۔ اس طرح یہ کلام یہاں وارد ہو کہ جو لوگ طالب آخرت ہیں اور اس کے لیے وہ صحیح کرتے ہیں جو اس کی صحیح ہے، ان کی کوشش کی قدر ہوگی۔ اس طرز کلام سے صحیح کا معلوم ہونا اور سہل ہونا سمجھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح مختصر اور مشتہر ہے، مشہور ہے، بیان کی ضرورت نہیں ہے اس میں سے جو ہے نا، تو اس لیے اتنی کچھ بھی بیان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تیسرا اشارہ مشکوراً میں اس بات کی طرف ہے کہ جو کچھ آخرت میں ملے گا وہ محض قدردانی ہے، جو آخرت میں ملے گا وہ محض عمل کو اس میں دخل نہیں۔ اس سے ناز کرنے والوں کو تنبیہ مقصود ہے کہ اپنے عمل پر نازانہ ہونا چاہیے، جو کچھ وہاں ملے گا محض انعام ہوگا، ورنہ تم عمل سے اس کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر! دیکھیں ہم اپنے اعمال کے اوپر جو نہیں وہ ہو سکتے، اچھا جنت کی نعمتیں اور سب کچھ، وجہ یہ ہے کہ تات ادائے حق کے خداوندی اور اس کے حقوق ادائے حق کے خداوندی اور اس کے حقوق غیر متناہی ہیں، اور حقوق غیر متناہی کا ادا کرنا موقوف ہے عمل غیر متناہی پر، اور ہم وجہ حادث و متناہی ہونے کے عمل غیر متناہی سے عاجز ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ عمل غیر متناہی سے کیا ہیں؟ عاجز ہیں۔ تو عقلاً انسان ادائے حق خداوندی سے عاجز ہے، تو اب جو کچھ بھی اسے ملے گا وہ محض قدردانی نہیں تو اور کیا ہے۔ یہاں سے یہ شبہ بھی دور ہو گیا کہ جو بعض رحم دل لوگوں کے دلوں میں آیا کرتا ہے کہ کافروں کے لیے ہمیشہ کے لیے خلود فی النار کیوں مقرر ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کافر ہمیشہ جہنم میں کیوں رہیں گے، ہمیشہ کیوں رہیں گے بھائی، 60-70 سال سے نافرمانی کی ہے، رہے گا ہمیشہ کے لیے؟ تو دیکھو کفر تو اس نے کیا تھوڑی مدت تک یعنی دنیا کی زندگی میں، اور سزا ہمیشہ، تو بظاہر عدل کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کافر نے حق تعالیٰ کے ساتھ جب شرک و کفر کیا تو اس نے حق تعالیٰ شانوں کے حقوق غیر متناہیہ کو ضائع کیا۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ حقوق ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ اس کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، اور حقوق غیر متناہیہ پر سزا غیر متناہی موافق قاعدہ عقل کے ہے۔ یعنی جب غیر متناہی اس نے کیا کی ہے، اگر اس نے نافرم حقوق کو ضائع کیا ہے تو سزا بھی کیا ہونی چاہیے؟ غیر متناہی، انفائنائٹ ہونی چاہیے نا اس کے لیے، کہ جب اس نے اتنے حقوق جو ہیں اس میں سے انفائنائٹ اس کے لیے وہ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے پس عمل متناہی کے بدلے جزائے غیر متناہی جو مومنین کو عطا ہوگی، عمل متناہی کے بدلے دیکھو، لیکن مسلمانوں کو جو ملے گا، ہم نے عمل تو تھوڑا کیا لیکن جزا ہمیں کیا ملے گی؟ غیر متناہی جو مومن کو عطا ہوگی۔ یہ البتہ عقل سے آگے ہے، عقل یوں کہتی ہے جب عمل متناہی ہے تو جزا بھی متناہی ہونی چاہیے تھی۔ لوگ آج کل عقل عقل گاتے پھرتے ہیں، مگر یہ عقل ان کی خیر خواہ دشمن ہے۔ دیکھو ہونا کیا چاہیے تھا، ایک آدمی نے 60 سال اللہ کی عبادت کی ہے تو اس کو جنت میں بھی کتنے مزے ملنے چاہیے، 60 سال ملنے چاہیے تھے، لیکن اللہ کیا کریں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دے دیں گے اس کو۔ تو عقل تو کہتی ہے کہ بھئی جتنا کام کیا اتنا اس کو اجر ملنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ انسان کو عطا کریں گے۔ تو اس لیے ہر جگہ کے اوپر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عقل کی جو ہے، تو عقل ہر جگہ خیر خواہ نہیں ہوتی ہے، کسی جگہ انسان کو جو ہے نا پھنسا دیتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جی آزمودم عقل دور اندیش را باد ازیں دیوانہ سازم خیش را، میں نے اپنی دور کی اس کا کوڑی لگانے والی عقل کو کئی مرتبہ آزمایا، کہ یعنی دور کی جو وہ کرتی ہے، پھر اس نے اپنے آپ کو پھر میں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا۔ بعد میں مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ بھئی کیا ہے، کہ بھئی ہر جگہ تو نہیں ہوتی، یہ لوگ ہمیں بے عقل بتلاتے ہیں، مگر ہمیں عقل، ایسی عقل کی ضرورت نہیں، اس سے ہم بے عقل ہی اچھے ہیں۔ مگر خبر بھی ہے یہ بے عقلی کس کے لیے ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ تانا دیتے ہیں نا کہ یہ دیکھو یہ کیا ہیں، یہ عقل سے کام نہیں لیتے فلانی، تو ہم کیا ہیں، اسی سے بہتر ہیں پھر، اس طرح کی عقل اگر ہو تو کہتے ہیں کہ ماں اگر کلاش اگر دیوانہ مست ساکی و پیمانہ اگر ہم کلاش اور دیوانے تو کیا غم ہے؟ یہی دولت کا کام ہے کہ ہم اس ساکی یعنی محبوب کی اس کی شراب میں محبت سے مست ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر غرق ہیں اس میں سے، یعنی خدا کا دیوانہ 1000 عاقلوں سے بہتر ہے۔ دیکھو نا آج کل لوگ کہتے ہیں نا بیوقوف لوگ ہیں، یار یہ دنیا نہیں کماتے تو آخرت کی فکر کرتے ہیں، آخرت کی دنیا بقدر ضرورت، دنیا خوب کمانی چاہیے، تو یہ بیوقوف لوگ ہیں۔
تو بھائی یہ جو ہے نا یہ تو پتہ چلے گا بعد میں جا کے. دنیا بقدر ضرورت. اور آخرت کیا ہے؟ آخرت اونچی سے اونچی ہونی چاہیے. دنیا یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دیں، دنیا بقدر ضرورت حاصل کرنی ہے، بقدر ضرورت بس. تو کہتے ہیں کہ یعنی خدا نے ہزار اس دیوانہ کے دیوانہ نشد، وہ دیوانہ درکے دیوانہ نہیں، وہ درکے کے دیوانہ نہیں ہے. بس مشہور فرمان سے بتلا دیا کہ عقل تو چاہتی کہ تمہارا اجر کم ہوتا، مگر یہ ہماری قدردانی. ایک حدیث میں یہ بھی مضمون آیا کہ اس نے ارشاد فرمایا جنت میں اپنے عمل سے کوئی نہ جائے گا، ہاں رحمت الہی ہو جائے تو اور بات ہے. حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، اور اس سوال کی ہمت بھی انہی کو تھی، یا رسول اللہ ولا انتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عمل سے جنت میں تشریف نہ لے جائیں گے؟ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے پر خوف غالب ہوگا، اور آپ نے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمتی، میں بھی عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا مگر یہ کہ خدا تعالیٰ کی رحمت میری دستگیری کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے گھیر نہ لے نا، تو میں بھی نہیں. صاحبو اب کس کی ہمت ہے جو اپنے عمل کو کچھ سمجھے؟ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو کہ ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد، ٹھیک ہے نا، سب سے بڑی وہ ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تو وہ فرما رہے ہیں. تو باقی کوئی کسی کی ہمت ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے؟ ہماری تو وہ مثال کسی بزرگ نے بیان فرمائی ہے، چو کرمے کے در سنگے نہا است زمین و آسمان دے ہما است. جو کیڑا پتھر کے اندر ہے وہی پتھر اس کیڑے کا زمین و آسمان ہے. کیڑا جو ہوتا ہے نا پتھر کے اندر تو سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے، ہر چیز ہے، تو اس کو تو نہیں پتا کہ دنیا باہر کیا ہوا ہے. تو ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے اعمال کو بڑا اونچا سمجھ رہے ہوتے ہیں، او ہم تو بڑی باتیں کرتے ہیں فلاں فلاں. ہمیں کیا پتا کہ بھئی اس میں سے تمہیں اس کی مثال میں اور حکایت بیان فرمائی ایک بدوی کی جس نے بجز اپنے گاؤں کے گڑوں کے کبھی پانی نہ دیکھا تھا، اور قحط میں ان کے خشک ہو جانے سے دنیا سے پانی کو ناپید سمجھتا تھا. وہ کسی خلیفہ بغدادی کے پاس زمانہ خوش سالی میں ایک گھڑا شیریں پانی کا لے گیا تھا. بڑی دور دراز مسافت سے وہ گھڑا سر پر رکھے ہوئے جب پہنچا تو خلیفہ کے دربار میں اس کو پہنچا دیا گیا. خلیفہ کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ جنت کا پانی ہے. خلیفہ نے بہت قدردان سے وہ گھڑا لے لیا اور حکم کیا کہ سونے سے پر کر کے اس گھڑے کو واپس کر دیا جائے، اور حکم دیا کہ اس کو نہر دجلہ کی طرف سے واپس کیا جائے تاکہ اسے معلوم ہو کہ یہ ہم نے محض اس کی محبت کی قدر کی، ورنہ آب شیریں کی ہمارے یہاں کمی نہیں. ٹھیک ہے نا. ایک دیہاتی جو تھا نا وہ چلا گیا، جو ہے نا جو گندا پانی لے کے، وہ سمجھتا بڑا میٹھا پانی ہے، لے کے چلا گیا بادشاہ کے پاس اور کہا کہ دیکھو آج کل قحط ہے، تمہیں یہ گھڑا کام آئے گا، یہ پانی جو ہے میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں. تو بادشاہ نے کیا کیا، اس کو سونے سے بھر کے دے دیا، اور کہا کہ لیکن اس کو کہا کہ ذرا اس کو ذرا دجلہ بھی دکھا دینا، اچھا دریائے دجلہ ذرا، کہ دیکھو ہمارے پاس کتنا وہ ہے، یعنی ہم نے جو تمہیں دی ہے نا یہ صرف تمہاری جو ہے نا اس محبت کی قدردانی کی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں جو نوازیں گے نا، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صرف کیا ہوگی، محض قدردانی ہوگی. اس طرح قیامت میں جب ہم اپنے اعمال کے ساتھ دیکھیں گے تو کہ اس قدر بے شمار نعمت ہے، تو معلوم ہوگا یہ سب محض قدردانی. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ شانو اپنے مومن بندے کا حساب چھپا کر لیں گے اور فرمائیں گے کہ ہم نے تم پر یہ انعام فرمائے تھے، تم نے پھر بھی نافرمانی کی. فلاں گناہ کو یاد کرو، تم نے فلاں دن یہ کام کیا، اس دن یہ کیا تھا. بس گناہوں کی فہرست شمار فرمائیں گے، یہاں تک کہ مومن یہ سمجھے گا کہ بس میں ہلاک ہوا، اور ہر طرف سے اپنے کو جہنم کے قریب سمجھے گا. اس وقت تعالیٰ شانو فرمائیں گے کہ جاؤ، ہم نے دنیا میں بھی پردہ پوشی کی تھی، یہاں بھی ہم پردہ پوشی کرتے ہیں. پھر اس کے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ان کی جگہ اعمال حسنہ درج فرما دیں گے. یہ ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کا مضمون. کچھ ٹھکانہ اس رحمت کا کہ مسلمانوں کی اپنی رحمت سے دوسروں کے سامنے ذلیل نہ فرماویں گے، بلکہ دوسروں کے سامنے اس کی عزت بڑھائی جائے گی اور یوں ظاہر کیا جائے گا کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. صاحبو اللہ اکبر. دیکھو ذرا حضرت نے جو ایسے خدا کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ کیا اس کا حق تمہارے اوپر کچھ بھی نہیں جو یوں نافرمانی پر کمر بستہ ہوئے ہو؟ ایسے رحیم و کریم خدا کے ساتھ تعلق اور لگاؤ پیدا کرو اور اس کی محبت میں کوشش کرو. بس اب میں وہ ترکیب بتلا کر جس تعالیٰ شان کے ساتھ تعلق اور لگاؤ پیدا ہو بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یعنی ایسے اللہ کو ہم چھوڑ کے کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کی چیزوں میں گناہوں میں لگے ہوئے ہیں. ایسے یہ تو بڑی ناقدری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.